لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ ایک نام ہے شہر الغفران، مغفرت کا مہینہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، اولھا رحمتن، وہ رحمت کے ہیں، اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ تو اس مہینے میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس کی ابتدا یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ کہنے لگا نا خیر من، میں ان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جس میں پستی ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا جس میں بلندی ہے۔ تو جب اس نے تکبر کیا، واستکبر وکان من الکافرین، تو رب کریم نے اس کو فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تم مردود ہے۔ تو اس وقت شیطان نے مہلت مانگی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دیجئے، رب انظرنی الی یوم یبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، فرمایا انک من المنظرین۔ اب جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے دربار سے نکالا گیا، میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے آپ کے شکر گزار بہت کم ہوں گے، اکثر ناشکرے ہوں گے۔ اور پھر اس نے قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِکَ، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو بھٹکا دوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے 2 آدمیوں میں تکرار ہو جائے تو ایک قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، تو اس بدبخت شیطان نے بھی قسم کھا کر کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکا کے دکھاؤں گا۔ رب کریم نے فرما دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے
او بدبخت تیرا داؤ ان پر نہیں چل سکے گا، لہذا یہ ایک کشمکش، ایک جنگ شروع ہو گئی شیطان اور ایمان والے بندوں کے درمیان۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ شروع سے رہا اور آج تک چل رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو شیطان نے کہا کہ اللہ مجھے قوت دے دیجیے کہ میں اپنا کام دکھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی کہ تم انسانوں کو نظر نہیں آؤ گے، البتہ انسان تمہیں نظر آئیں گے۔ پھر یہ کہ تمہاری اولاد بہت زیادہ بڑھے گی، ایک ایک بندے کے پیچھے کئی کئی شیطان پڑے ہوں گے۔ پھر تیسری بات کہ تمہیں نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی، نہ سونے کی، تم 24 گھنٹے اپنی مکاری کے لیے فارغ۔ تو شیطان یہ سن کر خوش ہوا کہ مجھے اتنی قوت مل گئی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم مجھے بھی کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے آدم علیہ السلام، میں نے صرف آپ کو ایک ہی چیز دی، وہ یہ کہ اگر کوئی بھی انسان اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، سچے دل سے نادم اور شرمندہ ہوگا، میں اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک عجیب نعمت ملی، اور یہ ایک معرکہ ہے جو چل رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے شیطان کے داؤ سے بچیں۔ اس لیے قرآن مجید میں سمجھایا، الم آحد لیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ چنانچہ تعوذ کے اندر، جس کو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کو استعمال فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان مردود سے پناہ مانگ دی تھی تو فرمایا کہ میرے بندو میرا ذاتی نام لے کر پناہ مانگو، میں اس بدبخت کے مقابلے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟ نہ یہ بدبخت ہوتا، نہ انسانوں کو ورغلاتا بہکاتا، نہ لڑائی نہ جھگڑے، سکون سے ہر کوئی عبادت کرتا۔ تو علماء نے اس کا جواب لکھا کہ اس کے پیدا کرنے بھی حکمت ہے، وہ یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت جس بندے کو معاف کرنا چاہیں گے اس کے گناہوں کو شیطان کے سر پر ڈال دیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کسی ماں کے بیٹے کو کوئی لڑکا ورغلا کر لے جائے تو ماں کبھی اپنے بیٹے کو برا نہیں کہتی، کہے گی کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا تھا، اس کا دوست برا تھا جو اس کو ورغلا کے لے گیا، یعنی بیٹے کی غلطی بھی اس کے دوست کے سر پر۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی وقت غلطی بھی کر بیٹھے گا تو اس کی غلطی کو بھی شیطان کے سر پر۔ چنانچہ قرآن مجید کو نظر ڈالیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بھٹکا دیا، فَأَنْسَانِهُ الشَّيْطَانُ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ۔ اب اگر غور کریں تو غلطیاں تو انسانوں سے ہوئی، مگر اللہ رب العزت نے ان کو منسوب کر دیا شیطان کی طرف کہ اس بدبخت نے یہ کروا دیا تھا، میرا بندہ تو میری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
لہذا امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص رحمت فرمائی کہ جو گنہگار ہوں وہ رمضان مبارک کے مہینے میں روحانی اور باطنی غسل کر لیں. جیسے ایک بندے کو پسینہ بہت آیا ہوا ہو تو ہر کوئی اس کو کہتا ہے بھئی تم غسل کر لو، غسل کرنے سے پسینے کی بدبو ختم ہوگی اور تم صاف ستھرے ہو جاؤ گے. اسی طرح پورے سال میں جو گناہوں کی بدبو ہم نے اکٹھی کر لی تو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو باطنی غسل کا مہینہ بنا دیا. میرے بندوں اور میری بندیوں، تم اس مہینے میں مجھ سے معافیاں مانگ لو، میں تمہارے اس بدبو کو ختم کر کے میں تمہیں نیکوکاروں میں شامل کر لوں گا. چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ بنا ہی اسی لیے کہ امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے. اس کی مثال یوں سمجھے، ایک دیہاتی میلہ دیکھنے کے لیے گیا، وہاں اس کی جیب کٹ گئی. واپسی پر دوستوں نے پوچھا کہ میلہ کیسا تھا؟ کہنے لگا میلہ کیا، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے پکھنڈ بنایا ہوا تھا، یعنی میری جیب کاٹنے کے لیے ایک تماشا بنا لیا تھا. تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو ایک بہانہ بنا دیا ہے. کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر دوست الجھ پڑے کسی کے ساتھ تو بندہ اپنے دوست کی مدد کرتا ہے. اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، دیکھا کہ ان کی قوم کے ایک آدمی کو ایک فرعونی مار رہا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم کے بندے کی مدد کرنے کے لیے اس فرعونی کو جو ایک مکہ لگایا، فَوَقَذَ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو معلوم ہوا کہ دوست کی مدد کرتا ہے. اسی طرح چونکہ شیطان اولاد آدم کو بہکانے کے لیے پورا زور لگاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس کے داؤ سے بچانے کے لیے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ اسی لیے بنایا گیا کہ گنہگار بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو آسانی سے بخشوا سکیں. اس کی مثال سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیں اور بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیں، ان کو باندھ دیں، تاکہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو وہ خراب نہ کر سکیں. لہذا رمضان مبارک آنے سے پہلے بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اس لیے رمضان مبارک میں انسان کو نیکی کرنا آسان محسوس ہوتا ہے. نماز پڑھنی آسان، تلاوت آسان، نگاہوں کا پرہیز آسان. تو رمضان مبارک میں عبادت اس لیے آسان کہ گناہوں کی طرف کھینچنے والے جو بڑے بڑے سرکش شیاطین تھے ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اگرچہ بڑے بڑے شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ گناہ کرتے ہیں رمضان میں، تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ان سے گناہ چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ شیطان کی بات مان کے نفس کے اپنے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ اگر شیطان کو باندھ بھی دیا گیا تو بھی نفس اپنی خرابی کی وجہ سے رمضان میں گناہ کرتا رہتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کیا جائے
تو وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ نکالنے کے بعد 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے اس کے ٹھنڈا ہونے میں۔ تو نفس کی مثال ایسے کہ یہ گناہوں کی بھٹی میں پڑے پڑے اتنا گرم ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں گو اس کو بھٹی سے نکال دیا گیا، لیکن اس کی گرمی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، تو لہذا بندے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایک تو شیطان کو قید کروا دیا، اور دوسری طرف امت کے روزے داروں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان مبارک میں کوئی نفل پڑھے تو علاوہ رمضان کے فرض ادا کرنے کے برابر، فرض ادا کرے تو 70 فرائض پورا کرنے کے برابر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے، ایک طرف اعمال کی قیمت بڑھا دی اور دوسری طرف شیطان کو قید کر دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی واقعی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایک تیسری بات اور ہوئی کہ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے لوگوں کے لیے افطاری کے وقت میں دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم اپنے گھروں میں اگر کسی آدمی کو مزدوری کے لیے لائیں تو مزدوری کا وقت ختم ہونے کے وقت اس مزدور کو ہم اس کی اجرت دیتے ہیں۔ گویا روزہ دار بندے نے بھی سارا دن اللہ رب العزت کے لیے مزدوری کی، تو افطاری کے وقت اس کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے اجرت ملتی ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ ہم مزدور کو لانے سے پہلے پیسے طے کرتے ہیں کہ کہیں یہ زیادہ نہ مانگ لے، طے کرتے ہیں کہ بھئی تم اتنے پیسے لوگے، یہ کام کر دو، اور جب وہ کام کر دیتا ہے تو اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ پیسوں کی بات نہیں کرتے۔ مثلا گھر میں ایئر کنڈیشن خراب ہے تو بچے کو کہیں گے کہ جاؤ الیکٹریشین کو بلاؤ، وہ ٹھیک کر دے، جو کہے گا ہم دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ میرے بندوں اور بندیوں، تم رمضان مبارک میں روزے رکھو، افطاری کے وقت تم جو مانگو گے میں پروردگار تم سب کو وہ عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا ہر روزہ دار کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خالی بینک کا چیک عطا فرما دیا۔ جیسے ایک بینک کا اوپن چیک ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی آپ جتنا چاہیں اماؤنٹ اس پر لکھیں اور کیش کروائیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہر مومن بندے بندی کو رمضان المبارک میں 30 چیک عطا کر دیے کہ افطاری کے وقت میں جو مانگو گے عطا کریں گے۔ اب ہم اپنی پریشانیوں کو جو لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، تو کیا ضرورت ہے مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے کی؟ رمضان مبارک میں جب ہمیں قبولیت دعا کے لمحات اللہ نے عطا فرمائے تو ہم اپنے رب سے مانگے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی نیک آدمی کسی کو بتائے کہ بھئی قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو ہم کتنے اہتمام سے دعا مانگیں گے۔ تو جی ایک نیک بندے نے بتا دیا قبولیت دعا کا وقت ہے، اور کوئی اگر اولیاء میں سے بڑا ولی بتا دے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے مانگو، تو پھر تو ہم مانگنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔
اگر ایک ولی کے کہنے پر ہم اتنے ذوق شوق سے دعا مانگیں گے تو یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین انہوں نے یہ بتلا دیا کہ افطاری کے وقت روزہ دار بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے کہ ہمیں افطاری کے وقت کتنی ذوق شوق سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کا اپنا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ افطاری کے وقت دعا ہی بھلا دیتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پہ افطاری کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور 10-15 منٹ پہلے سے ہی بس چیزوں کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، سموسے لے آؤ گرم، اور فلاں چیز گرم لے آؤ، اور فلاں چیز لے آؤ، اور اسی بات چیت میں افطاری کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کھجور وغیرہ اٹھا کے منہ میں بھی ڈال لیتے ہیں اور افطاری کی دعا ہی پڑھنی یاد نہیں ہوتی۔ تو مستورات کو چاہیے کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے افطاری کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان پہ جو رکھنا ہو رکھ دیں، اور اس کے بعد آخری 15-20 منٹ اللہ تعالی سے دعا مانگیں۔ اگر بچے ساتھ ہیں تو عورتیں بچوں کو بھی شامل کر کے اجتماعی دعا گھر میں کر لیں، اور مرد اگر مسجد میں ہیں تو اپنی اپنی دعا کر لیں۔ اگر عورتیں کہیں کہ جی گھر میں کام کرنے والا اور کوئی نہیں، مجھے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، میں کیسے دعا مانگوں، تو بھائی دعا کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں اور ہاتھوں کو فارغ کرنا بھی شرط نہیں۔ آپ کچن کا کام کرتے کرتے دل میں اگر اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا تو ہے ہی دل کا عمل۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس وقت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی ہر پریشانی اللہ سے ٹھیک کروا سکیں، اللہ سے مانگنے کا ذوق بن جائے ہمارا کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا کیسا ہے۔ تو افطاری کے وقت ہم اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں۔ پھر ممکن تھا کہ کوئی بندہ روزہ تو رکھتا، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام نہ کرتا۔ اللہ نے ان کو شامل کرنے کے لیے ایک اور معاملہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دار آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی میں مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ دار بندے نے روزہ تو رکھ لیا، اگر خود دعا نہیں بھی مانگ رہا تو کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہیں گے تو فرمائیں گے میرے اس بندے کے لیے پانی میں مچھلیاں بھی دعا مانگ رہی تھیں، چلو میں ان کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرماتا۔ سبحان اللہ، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ پھر ایک اور معاملہ فرمایا کہ بتلا دیا کہ دیکھو رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو کلب، یہ لوگ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے، ہر گھر میں سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان آتی تو پوری وادی کو بھر دیا کرتی تھی، یعنی اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری جگہ بھر جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ اللہ اکبر، لاکھوں ہوں گے۔ اور پھر اگر ہزاروں بکریاں ہوں تو پھر ٹوٹل بال کتنے ہوں گے؟
تو معلوم ہوا کہ ملینز اینڈ بلینز آف پیپل ہر روز جہنم سے بری کیے جاتے ہیں. تو بھائی جب اللہ تعالی لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہر روز بری فرما رہے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کروا لیں کہ اے کریم تیرے کرم کا تو یہ معاملہ کہ کروڑوں انسانوں کو جہنم سے بری کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھ گنہگار کو بھی اس میں شامل فرما لیجئے. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا. تو جب اللہ رب العزت کی نظر عنایت گنہگاروں پر اتنی ہے تو اس موقع پر ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان گنہگاروں ان بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں ہمیں بھی شامل فرما لے. پھر ایک اور بات کہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ دعائیں بھی نہ مانگتے، وقت روزہ رکھ لے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اور معاملہ کیا کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنا دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. اگر کیلکولیشن کی جائے تو 1000 مہینے 83 ایئرز کے برابر بنتے ہیں. گویا جس خوش نصیب عورت نے شب قدر کی عبادت کر لی اس کو 83 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. گویا پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا. یا اللہ یہ کام کتنا آسان. مگر پھر بندہ سوچتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 365 راتیں تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں. تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے. گویا 365 سے کام سمیٹ کر 30 راتوں میں کر دیا گیا. پھر بندہ سوچتا ہے جی 30 راتیں تو جاگنا بڑا مشکل. تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ دیکھو بھائی رمضان کی آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے، گویا 10 راتوں میں کام سمیٹ دیا گیا. پھر ذہن سوچتا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، 10 راتیں جاگنا بھی مشکل. تو نبی علیہ السلام نے اور گیس لگا دیا، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. گویا 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ کل 5 راتیں ہوئی. اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے 5 راتیں جاگنا. پھر اگر کوئی سوچے کہ جی پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید آگے بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول، 83 سال کا ثواب. اب سوچ آتی ہے کہ یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ رات کے کس وقت میں وہ نور کے لمحہ شروع ہو. تو قرآن مجید نے اس میں بھی آسانی کر دی، اتنا بتا دیا کہ وہ لمحہ جب بھی شروع ہوگا ہی حتی مطلع الفجر، وہ طلوع فجر تک رہے گا. یعنی روزے کے شروع ہونے کا جو ٹائم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سحری کے ختم ہونے کا وقت، وہ اس وقت تک برکتیں رہتی ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آخری عشرے کی راتوں میں
सहरी वक्त खत्म होने से आधा घंटा पहले खत्म कर लें और आधे घंटे में हम चंद रकत नफल पढ़ लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, कलमा पढ़ लें, कुरान मजीद पढ़ लें और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग लें, तो मालूम हुआ कि वो जो भी कोई रात होगी उसकी बरकत जब भी शुरू होगी तो उसने तुलुए फजर तक तो रहना ही है। तो गोया इस तरह हमारे लिए लैलतुल कदर में सवाब करना आसान, सवाब हासिल करना आसान हो गया। तो यूं देखिए कि नजर आता है बड़ा मुश्किल, लेकिन अगर करना चाहो तो कितना आसान। इसकी मिसाल ऐसे कि एक बंदे ने ख्वाब देखा कि तुम घर से बाहर निकलो और जो चीज तुम्हें नजर आए तुम उसे खाओगे तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। वो घर से बाहर निकला तो उसे अपने सामने पहाड़ नजर आया। बड़ा हैरान कि मैं करूं तो क्या करूं, पहाड़ को तो नहीं खा सकता। फिर उसने कहा चलो मैं चलता तो हूं। उसने चलना शुरू किया। अब जैसे जैसे चलता गया वो चीज छोटी होती गई, हत्ता कि जब उसके करीब पहुंचा तो वो गुड़ की छोटी सी डली थी, उसने उठा के मुंह में डाल ली। तो मामला ऐसा ही है कि शब कदर को तलाश करना अगर वैसे देखें तो पहाड़ है, लेकिन अगर नीयत हो, नेक हो और तलब हो तो इसका हासिल करना है भी बहुत आसान। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को लैलतुल कदर में इबादत का सवाब अता फरमाए। लेकिन एक चीज याद रखें कि लैलतुल कदर में और गुनाहों की तो बख्शिश हो जाती है, चंद गुनाहों की बख्शिश नहीं होती। उनमें एक शराब पीने वाला, दूसरा मां बाप की नाफरमानी करने वाला, तीसरा दिल के अंदर कीना रखने वाला। अब ये जो कीना रखने वाला गुनाह है ये बहुत आम है। कीने का मतलब ये होता है कि दिल में दुश्मनी, बैर, हसद किसी के बारे में रखना। मर्दों में भी ये चीज बहुत होती है और औरतों में उससे भी ज्यादा होती है। सास होगी तो बहू के बारे में, बहू होगी तो सास के बारे में, और इसी तरह भाई भाई के दिल में कीना, बहन बहन के दिल में। आजकल शैतान ने कुछ मामलात ऐसे हमारे उलझा दिए कि जितने करीबी रिश्ते हैं उनमें उतनी पेचीदगियां पैदा कर दी। तो दिलों के अंदर ये जो खोट आ गया, इसकी वजह से इंसान की फिर बख्शिश नहीं होती। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में फरमाया कि जिसके दिल में कीना होगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में खाला के बारे में एक बात है जो निकलती नहीं। फरमाया जब तक दिल से नहीं निकालोगे बख्शिश नहीं होगी। तो वो नौजवान सहाबी गए, खाला से जाकर माफी मांगी, सुलो सफाई की, वापस आए तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब अल्लाह ताला तुम्हारी गुनाहों की बख्शिश फरमा देंगे। तो हमें भी चाहिए कि रमजान मुबारक की इन रातों में अगर हमारे दिल में किसी के बारे में कोई रंजिश है भी तो हम माफ कर दें। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी तो हमें माफ करना है ना, तो उस माफी के बदले अगर हम माफ कर दें तो ये काम कितना आसान है कि अल्लाह बस आपसे हम माफी चाहते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए और आपके बंदों के बारे में जो हमारे दिल में रंजिशें हैं हम खत्म कर देते हैं। तो ये एक सौदा करने वाला है जिसको कर लेना चाहिए। और एक कता रहमी करने वाले की भी बख्शिश नहीं होती। कता रहमी करने से मुराद ये कि जो रिश्ते नाते तोड़ता है। बाद लोगों को आदत होती है जरा सी बात पे भाई से बोलना छोड़ दिया, बहन से बोलना छोड़ दिया, खाला से बोलना छोड़ दिया, इससे छोड़ दिया। ये जो करीबी रिश्तों को तोड़ना है या उनको छोड़ना है, इसको कता रहमी कहते हैं। इस बंदे की भी क्या शब कदर में मगफिरत नहीं होती। लिहाजा हमें इन गुनाहों से तौबा करनी चाहिए ताकि लैलतुल कदर में हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए।
اب سوچئے کہ اللہ تعالی نے تو انسان کے بخشنے کے لیے بہت انتظام کر دیا، شیطان کو قید کیا، اعمال کا اجر بڑھایا، افطار کے وقت دعا قبول ہونے کی خوشخبری دے دی، مخلوق کو دعا پر لگا دیا، ہر رات میں لاکھوں انسانوں کے بری ہونے کی خوشخبری سنا دی، لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا، مگر اللہ رب العزت کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ اس پر بس نہیں کیا، اور بھی زیادہ۔ اور وہ کیا کہ فرمایا کہ کچھ بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو رمضان المبارک میں اتنا زیادہ متوجہ نہ ہوں، عبادت زیادہ نہ کریں۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اگر دوران رمضان وہ سستی بھی کریں تو آخری رات میں جا کر تو احساس ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ عام طور پہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس سال میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب امتحان کے آخری دن آ جاتے ہیں پھر تو بہت سیریس ہو جاتے ہیں، اور آخری دن تو رات دن پڑھتے ہیں۔ ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ اب ہمیں وقت ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو رمضان کے دوران تو اتنا فکر مند نہ ہو، آخری دن اس کو خیال آئے کہ ہو مجھے تو وقت گزار بیٹھا، خیال ہی نہ رہا، تو اپنی گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے گناہگاروں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے ان سب کے مجموعہ کے برابر آخری رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا، اللہ اکبر، واقعی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وقت گزر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے، چنانچہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ رمضان کے اندر اتنا متوجہ نہ ہوتا، اور جب عید کا چاند نظر آ جاتا تو اس کے دل میں احساس ہوتا، اوہو میں تو رمضان گزار بیٹھا اور میں نے تو گناہوں کی بخشش بھی نہ کروائی۔ تو رب کریم نے دیکھیے اور زیادہ مہربانی فرما دی۔ وہ کیا کہ رمضان کے بعد جو عید کی رات ہوتی ہے، حدیث پاک میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام کی رات۔ اس انعام کی رات میں ایسے ہی گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے جیسے کہ رمضان کی راتوں میں کی جاتی ہے۔ تو ان کے لیے بھی آسانیاں کر دی۔ اب اتنا تو پڑھ کر سن کر محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو بہت ٹو مچ ہے جو آپ نے کر دیا، مگر اللہ رب العزت نے اس سے بھی بڑھ کر معاملہ کیا۔ وہ کیا کہ فرمایا کہ جب روزہ دار بندے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالی سینوں کے بھید جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے؟ اب عید کی نماز میں تو ہم نے دیکھا کہ سارے ہی کلمہ گو چلے جاتے ہیں، عبادت کرنے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے بھی، اور جو زیادہ عبادت نمازیں نہیں پڑھتے کرتے وہ بھی عید کی نماز میں تو آ جاتے ہیں۔ تو سارے مجمع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کی، اور اب آپ سے وہ مزدوری یعنی اجرت لینے کے لیے حاضر ہیں۔
تو اللہ ताला उन फरिश्तों को गवाह बनाकर फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इनको रमजान के रोजों और तरावियों के बदले में सब गुनाहों को माफ कर दिया, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। मेरे बंदों को कह दो कुमु मगफूर लकुम, खड़े हो जाओ बख्शे बख्शाए, मैंने तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। तो मालूम हुआ कि रमजान के महीने का मकसद ही यही था कि उम्मत के गुनहगारों के गुनाहों की बख्शिश कर दी जाए। फिर अल्लाह ताला अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाते हैं फब इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, अगर तुम मेरी फर्माबरदारी करोगे तो मैं तुम्हें फास्कों और काफरों के सामने कभी रुसवा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वाकई इन बातों को पढ़कर यूं महसूस होता है कि बहुत मामला अल्लाह ने आसान कर दिया। फिर इसके बाद और आगे देखिए कि फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने अस्सौम जुन्ना, रोजा ढाल है। ढाल का मतलब होता है शील्ड, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो रोजा इंसान को जहन्नम के आग से भी प्रोटेक्ट करता है, शैतान की मकारियों से भी बचाता है, अल्लाह ताला की नाराजगी से भी बचाता है। इसलिए फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफियान, कि क़यामत के दिन कुरान भी पढ़ने वाले की शफाअत करेगा और रोजा भी शफाअत करेगा। चुनाचे जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम है बाबुर रेयान, वो होगा ही रोजादारों के लिए। हमने तजर्बा किया कई मरतबा, बाद मुल्कों के अंदर जब जाना होता है तो इमिग्रेशन काउंटर पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया होता है कि जो नेशनल हैं वो इधर से जाएं। तो उन लोगों की ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती, बस उनके पासपोर्ट दूर से देखते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुल जाता है, वो चले जाते हैं। कई मुल्कों में तो स्टैंप भी नहीं करते सिर्फ उनको स्कैन करते हैं, चले जाते हैं। और जो वीजा लेकर जाने वाले होते हैं वो खड़े होते हैं, उनकी तफ्तीश होती है, चेकिंग होती है, उनको वक्त लगता है। तो जब भी इमिग्रेशन काउंटर पे ये तमाशा देखते हैं तो हमेशा बाबुर रेयान याद आता है कि जैसे दुनिया में इस तरह आसानी से लोग मुल्क में दाखिल हो जाते हैं, जो लोग एहतिमाम के साथ रोजे रखेंगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन इतनी आसानी से उनको जन्नत दाखिल फरमाए।